بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، چھٹا پارہ لا یحب اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کے چھٹے پارے کی ابتدا سورۃ النساء کی آیت 148 اور انتہا سورۃ المائدہ کی آیت 82 پر ہو رہی ہے۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت کے ساتھ سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی، اور اب چھٹے پارے کے شروع میں ایک اہم اصول سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور مظلوم کو انصاف کے حصول کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے چل کر یہودیوں کے سنگین جرم کا بیان ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی۔ اللہ تبارک فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی چڑھائی گئی، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسائیوں سے ملتا جلتا ایک شخص بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں سے خطاب میں کہا گیا ہے کہ دین میں مبالغہ آمیزی نہ کریں، اپنی حدود میں رہیں۔ عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ کوئی دینداری نہیں۔ سورۃ النساء کی آخری آیات میں وراثت کا ایک اور مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا باپ بھی نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ اس وراثت کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ عربی زبان میں چونکہ دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور ایک واقعہ کے پس منظر میں اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے آسمانوں سے مائدہ یعنی کھانے کے لیے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس سورہ مبارکہ میں بے شمار احکامات اور قصص بیان کیے گئے ہیں جن کے مضامین کچھ اس طرح سے ہیں: عہد پورا کرنے کا حکم، تکمیل دین کا اعلان، عدل و انصاف کا بیان، حابیل اور قابیل کا واقعہ، باغیوں کی سزا کا بیان، چور کی سزا، یہود و نصارہ اور منافقین کا ذکر، مرتدین اور مخلصین کا بیان، تبلیغ دین کی تاکید اور یہود و نصارہ اور مشرکین کی دشمنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔